میڈیکل اسٹور والے دیکھتے ہی رہ گئے، ذکر آبی سن کے ہر بیمار اچھا ہو گیا۔ کتنا بم۔ اس وقت میں سرزمین حسین ٹیکری پر ہوں، اور حسین ٹیکری پر سن 91 سے ایک پروگرام ہوتا ہے جشن سجاد کے نام سے۔ جناب سجاد کی ولادت ہوئی تھی، تو کس طریقے سے پروگرام ہوتا ہے پوری جانکاری ہم لیں گے حاجی سید پیارے بابا سے۔ جی یہاں پر 91 سے جو پروگرام ہوتا ہے اس کی فل بتائیے مجھے کہ کیا کس نے یہاں کی شروعات کی تھی، کیسے کیسے دھیرے دھیرے بڑھتا گیا۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین، یہ حسین ٹیکری ہے، یہاں پر تمام پروگرام ہر مہینے ہوتے رہتے ہیں، شعبان کے پروگرام، رمضان کے پروگرام، رجب کے پروگرام۔ اسی طرح سے اس مہینے میں مرحوم جعفر مہندی نے یہ پروگرام کی بنیاد ڈالی، جس میں منو بھائی اور تمام لکھنؤ کے لوگ شریک تھے، اور ان سب نے مل کر آبدی مشن قائم کیا، اور آبدی مشن کے زیر اہتمام یہ 3 روزہ پروگرام شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل، ان کی شہادت کی مجلس ہوتی ہے، دوسرے دن جلوس اٹھتا ہے۔ اس کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم، ان کی ولادت کا جشن ہوتا ہے۔ شب ولادت امام حسین کے روضے میں جشن ہوتا ہے، جو کمیٹی کرواتی ہے، حسین ٹیکری کی جو کمیٹی ہے اس کے زیر نگرانی ہوتا ہے۔ اور جو پروگرام کل رات میں ہوا، یعنی کہ ولادت والے دن جو پروگرام ہوتا ہے امام کی، وہ آبدی مشن والے کرواتے ہیں، ان کے زیر اہتمام ہوتا ہے۔ اور اس میں 3 روزہ لنگر رہتا ہے، کھانا رہتا ہے، صبح دوپہر شام 3 ٹائم، آبدی مشن والوں کی طرف سے، سب کے لیے، کسی ایک کے لیے نہیں، ہر آدمی کے لیے، جو بھی زائرین آیا ہے، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے مسلمان ہو، چاہے سکھ ہو، چاہے عیسائی ہو، ان سب کے لیے دسترخوان ہے، لنگر عام ہے، اور وہاں پر کھانا بٹتا ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ میں بھی اس میں شریک ہوتا ہوں، اور ایک شہزادی کی مجلس کرتا ہوں، جس میں چائے اور بسکٹ تقسیم ہوتی ہے۔ اور کل جو پروگرام گیا، یعنی کہ ولادت کے دن جو جشن ہوتا ہے، اس میں ہم ایک میوے کا شربت بناتے ہیں، دودھ کا۔ اور ناظرین، وہ تبرک امام سید سجاد ہے، عابد بیمار جنہیں کہا جاتا ہے۔ ہم ان کی تاسی میں وہ شربت بناتے ہیں، اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ اس کو آپ پیجئے، انشاءاللہ تعالی اللہ اور آل محمد آپ کو شفا دیں گے۔ اور لوگ شفا ہوتے ہیں اس سے۔ جو شوگر کے پیشنٹ ہوتے ہیں وہ بھی پیتے ہیں، اور کہتے ہیں بھئی ہماری شوگر بڑھی نہیں، اس کے پینے سے ہماری شوگر بڑھی نہیں۔ یہ معجزہ ہے، یہ امام کا معجزہ ہے، امام زندہ ہیں۔ دیکھیے، اللہ تبارک تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اے میرے نبی، اے میرے رسول، اے میرے ہادی، اے میرے پیشوا، اے میرے امام۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے اگر تم کو شہید نہ کیا جائے تو قیامت تک تمہیں موت چھو نہیں سکتی۔ موت کے اختیار میں وہ ہیں، ان کے اختیار میں موت ہے۔ موت کے اختیار میں نہ تو نبی ہے، نہ تو پیغمبر ہیں، نہ تو رسول ہیں، نہ تو امام ہیں۔ اسی لیے تاریخ ہے کہ جب حضور سرور کائنات کے لیے ملک الموت آئے تو دروازے پہ کل باب کیا، جبکہ ملک الموت کہیں بھی آواز دے کے نہیں جاتے ہیں، بتا کے نہیں جاتے ہیں، اپنے آپ پہنچ جاتے ہیں۔ ہمیں بھی موت آئے گی تو ہم کو بتائے گا نہیں کہ میں آ رہا ہوں، آئے گی اور ہم چلے جائیں گے۔ مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے
تو شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے کہا کہ کون ہے؟ تو حضور سرور کائنات نے کہا یہ وہ ہے جو کہیں بھی اجازت دے کے نہیں آتا ہے، اس کو اجازت دینے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، مگر یہ تمہارا در ہے، اس در پر اجازت کے بغیر نہیں آ سکتے۔ میں مومنین سے کہنا چاہتا ہوں، مسلمانوں سے کہنا چاہتا ہوں، جس در پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سلام کرتے ہوں، ملک الموت اجازت لے کے اندر جاتا ہو، اس در کو جلایا گیا، اس در کو گرایا گیا جس میں شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی شہادت اسی کرب میں ہو گئی۔ ان کے پتن میں، ان کے پیٹ میں جناب محسن تھے، ان کی شہادت ہو گئی۔ کیسے مسلمان تھے، مدینے کے کیسے مسلمان تھے، انہیں میں کیسے مسلمان کہوں جنہوں نے اتنا بڑا ظلم شہزادی کونین کے ساتھ میں کیا، جہاں پر ملک اجازت لے کے آ رہا ہے۔ شہزادی نے اگر کہہ دیا کہ تمہارے کپڑے درزی کیا ہیں، تو اب جو ملک اللہ کے یہاں سے لباس امام حسن امام حسین لے کر آیا، تو اس نے یہ نہیں کہا کہ میں فرشتہ ہوں اور آپ کے لیے لباس لے گا، میں درزی ہوں۔ کس کا درزی؟ امام حسن امام حسین کا درزی۔ تو یہ مرتبہ ہے در آل محمد کا، یہ مرتبہ ہے زبان شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا۔ اور ایسی بیوی کو جنہوں نے ستایا، جنہوں نے ان پر تمام ظلم کیے، مولا کائنات کے گلے میں رسی ڈالی، مولا کائنات کو شہید کیا گیا، امام حسین کو کربلا کے میدان میں شہید کیا گیا، وہ لوگ کل بھی زندہ تھے اور آج بھی زندہ ہیں۔ جس طرح سے آپ کہتے ہیں یا اللہ، یا کے معنی ہوتے ہیں حاضر موجود کے، اللہ موجود ہے۔ آپ کہتے ہیں یا محمد، یعنی کہ یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، حاضر ہیں۔ یا علی مدد کہیے، آپ گر رہے ہوں گے، آپ سنبھل جائیں گے، فوراً مولا آتے ہیں مدد کرنے کے لیے، کیوں موجود ہیں۔ یا حسن آپ کہیے، امام حسن موجود ہیں۔ یا حسین آپ کہیے، یا امام حسین موجود ہیں۔ تو اسی طرح سے کربلا کی سرزمین کی نفت یہ بھی کربلا ہے، حسین ٹیکری بھی یہ کربلا ہے، شبیہ کربلا۔ یہاں پر بھی سارے کے سارے امام موجود ہیں اور آپ کی حاجتوں کو پورا کرتے ہیں۔ میں لوگوں سے کہوں گا، بار بار کہوں گا کہ آپ کو کسی بھی طرح کی کوئی بھی شکایت، کوئی بھی بیماری ہے، آپ کسی مولانا ملا کے پاس نہ جائیں، آپ حسین ٹیکری آئیں اور یہاں پہ کسی سے نہ ملیں، کسی سے رجوع نہ ہوں، اپنا چلہ باندھیں اور یہاں پر 2 دن 4 دن 6 دن جتنے دن کی بشارت ہو، خواب دکھائی پڑے، آپ رکیے اور انشاءاللہ تعالی مولا آپ کو شفا دیں گے۔ حاضرین، میں پھر آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہندوستان میں جو شفا خانے امام حسین نے بنائے ہیں، وہ آپ کے لیے بنائے ہیں، کسی ایک انسان کے لیے نہیں، سب کے لیے۔ امام حسین نے کربلا کے میدان میں انسانیت کے لیے شہادت دی ہے، وہ انسانیت کے لیے شہید ہوئے، کسی مقصد کے لیے شہید نہیں ہوئے، انہوں نے انسانیت کو بچایا۔ یزید جابر تھا، ظالم تھا، ظلم کر رہا تھا، وہ شراب خوری کو عام کر رہا تھا، جوئے کو عام کر رہا تھا، ویشیا ویرتی کو عام کر رہا تھا، تمام چیزیں جو اسلام میں حرام تھی اس کو حلال کر رہا تھا۔ اس مقصد کو پامال کرنے کے لیے، یزید کے مقصد کو پامال کرنے کے لیے امام حسین اپنے 72 انصار کے ساتھ میں کربلا کے میدان میں آئے اور وہ جنگ کری کہ کربلا کا میدان آج لوگ جانے کے لیے ترستے ہیں، یزید کو یاد کرنے والا کوئی نہیں۔ ارے حتیٰ کہ یہاں تک ہو گیا کہ آج تک میں نے کسی بھی بچے کا نام یزید نہیں سنا۔ ہاں، کیا نام ہے؟ حسین علی۔ کیا نام ہے؟ حسین احمد۔ کیا نام ہے؟ محمد حسین۔ کیا نام ہے؟ علی حسین۔ ہم نے یہ تو سنا ہے مگر کسی کا نام یزید نہیں سنا۔ اتنا بدبخت تھا۔ ہم کہتے ہیں جو لوگ اس کو مانتے ہیں وہ کتنے بدبخت ہوں گے، جو اس کا ساتھ دیتے ہیں وہ کتنے بدبخت ہوں گے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ان کا بھی نام لیوا کوئی نہیں ہوگا۔ واہ خداوانا والحمدللہ عبدہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی
یا ایھاالذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ سامعین میں دعا کرتا ہوں پروردگارہ جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما دے، سب کی حاجتوں کو پورا کر دے، جو بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد کر دے، اور ہمارے حجت امام عصر کا جلد ظہور ہو جائے، ہم سب کو ان کے انصار اور غلاموں میں شمار فرما۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔